बिस्म अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम शेख सादी के बारे में जानेंगे। हिज नेम वाज अबू मोहम्मद मुस्लिदीन बिन अब्दुल्ला शराजी सादी शराजी। He was well known by his pen name Sheikh Sadi. He was one of Persian poet. He was a well storyteller as well. उनको दास्तान गो कहा जाता है कि बहुत अच्छे दास्तान गो थे। हिज फैमिली वॉज टिपिकल इस्लामिक फैमिली। उनका बहुत इस्लामी ख़ानदान से ताल्लुक़ था। शेख सादी नॉन एज सादी ऑफ शराजी, बॉर्न 1210 1210 में पैदा हुए, डाइड 1291 और 92 में उनकी डेथ हुई। was a major Persian poet and prose writer of medieval period। और ये प्रोज राइटर थे, पोइट थे medieval period के 800-850 साल पहले की बात है। ही इज़ रिकग्नाइज फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज राइटिंग्स, फॉर द डेप्थ ऑफ हिज सोशल एंड मॉरल थाट्स। उनकी जितनी राइटिंग्स है उसके अंदर हमें बहुत डेप्थ ऑफ सोशल और मॉरल थाट्स, मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अखलाकियात के अतबार से और सोसाइटी के चलन के अतबार से बड़ी इम्पॉर्टेंट उसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। उसकी इम्पॉर्टेंट किताबें थीं बूस्तान ऑफ सादी एंड गुलिस्तान ऑफ सादी, 4 बुक्स, बनी आदम, ये उनका काम था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनका चैप्टर द गुलिस्तान ऑफ सादी। ये एक्चुअली शेख सादी का लिखा हुआ चैप्टर है। इसमें वो अपनी पैराबल्स बयान करते हैं। पैराबल्स हिकायात को कहा जाता है कि जिसके अंदर मॉरल लेसन्स होते हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं। और इस किताब के बारे में, शेख सादी की इस किताब के बारे में मुख्तलिफ़ राइटर्स ने क्या लिखा और क्या हैसियत इख्तियार कर गई थी, मैं आपको थोड़ा जनरल इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये जब हिकायात लिखी गई फ़ारसी ज़ुबान के अंदर तो उस वक़्त इनका लैटिन ट्रांसलेशन हुआ और लातीनी ज़ुबान में लोगों में ये मशहूर हो गई ट्रांसलेट होकर, लेकिन इसके असल लिखने वाले का किसी को पता नहीं था। लैटिन जब लैंग्वेज ज़रा डेड हुई तो उसके बाद ये इंग्लिश ट्रांसलेटर्स ने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया और ये उस वक़्त तक चलती रही उनकी किताबों में जब तक लोगों को पता नहीं चल गया कि दर हकीकत इनका जो असल माखिज़ है, जिस असली जगह से ये आई हैं, वो फ़ारस है, वो ईरान है, ये अंग्रेज़ों की या लैटिन लोगों की, लातीनी लोगों की इजादात नहीं हैं, उनका लिखा हुआ कलाम नहीं है। उस वक़्त तक अंग्रेज़ और लातीनी लोग इसे अपनी किताबों में, अपनी बुक्स में शाया करते रहे। यहाँ पर इस फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ट्रांसलेशन में 2 क्रिटिक्स के नेम आएंगे स्टूडेंट्स, जिन्होंने शेख सादी की इस किताब के बारे में, इन पैराबल्स के बारे में डिफरेंट बातें कही हैं। उनको बहुत गौर से देखिएगा। और ये फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ ट्रांसलेशन है। शेख सादी, हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। द गुलिस्तान ऑफ सादी, शेख सादी की किताब। शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी अजीम दास्तान गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, वह तमाम अक़वाम से मुखातिब हुए। एंड इज़ परपैचुअली मॉडर्न, और उनका कलाम हमेशा हमेशा के लिए ताज़ा है, जिद्दत वाला है। सेड अमरसन, अमरसन ने ये बात कही कि वो तमाम अक़वाम से मुखातिब हुए और उनका कलाम हमेशा के लिए ताज़ा है। परपैचुअली का मतलब है अटर्नली, हमेशा के लिए। ही थॉट ऑफ गुलिस्तान, वो गुलिस्तान को ख्याल करता था एज़ वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की शुहरा आफाक किताबों में से एक ख्याल करता था। अमरसन के हवाले से बात हो रही है कि वो गुलिस्तान को दुनिया की, यहाँ बाइबल्स से मुराद है शुहरा आफाक किताबें, जो मशहूर किताबें होती हैं, बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड,
دنیا کی الہامی یا شہرا آفاق کتابوں میں سے ایک کتاب خیال کرتا تھا. فار کیونکہ ہی فاؤنڈ ان اٹ دا یونیورسلٹی آف مورل لا، کیونکہ اسے اس میں اخلاقی قوانین کی عالمگیریت ملی. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن، لاطینی زبان میں مترجم. ٹرانسلیٹڈ کا مطلب ہے مترجم. گلستان اینڈ انگلش اور انگریزی، لاطینی اور انگریزی زبان میں مترجم گلستان بیکیم لو فار پیپل، لوگوں کے لیے باعث محبت بنی. یا انگریزی اور لاطینی زبان میں مترجم گلستان کے لوگ گرویدہ ہو گئے. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، اس بات کو سامنے رکھنا بہت ہی باعث دلچسپی ہے کہ انگلش اسکالرز، انگریز دانشور، یوزڈ سعدی's ٹرانسلیٹڈ پیرابلز، سعدی کی مترجم پیرابلز مین حکایات کو استعمال کیا کرتے تھے ان دیئر ڈیوائن بکس، اپنی شہرا آفاق کتابوں میں استعمال کیا کرتے تھے. کہ انگریز دانشور جو تھے وہ سعدی کی مترجم حکایات کو، یعنی مترجم جس کا ترجمہ ہوا ہوتا ہے، وہ مترجم حکایات کو اپنی شہرا آفاق کتابوں میں اس وقت تک استعمال کرتے رہے ٹل اٹ واز کورڈ، جب تک یہ پتہ نہیں چل گیا ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف لیٹن ورژن، کہ لاطینی نسخے کا جو انگریزی ترجمہ ہے آف پرشین اوریجن، اس کا اصل ماخذ فارسی ہے. جب تک یہ پتہ نہیں چل گیا کہ انگریزی زبان میں لاطینی زبان کا انگریزی زبان میں ترجمہ جو ہوا ہے اس کا اصل ماخذ فارسی ہے. اسٹوڈنٹ دوبارہ سے باب محاورہ سن لیجئے. اس بات کو نوٹ کر لینا باعث دلچسپی ہے کہ انگریز دانشور سعدی کی مشہور حکایات، مترجم حکایات کو اپنی الہامی کتابوں میں اس وقت تک استعمال کرتے رہے جب تک یہ پتہ نہیں چل گیا کہ لاطینی نسخے سے انگریزی میں ترجمہ کی ہوئی حکایات کا اصل ماخذ فارسی ہے، پرشین میں فارسی ہے. ایڈون آرنلڈ، اب دوسرے کرٹک کی بات ہو رہی ہے. ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ، ایڈون آرنلڈ نے بہت ہی مناسب انداز میں گلستان کو بیان کیا ہے ان کلنری ٹرمز، امور خانہ داری کی اصطلاحات میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے. ایز این انٹلیکچوئل پلاو، کہ یہ ایک دانشورانہ پلاؤ، لٹری کری، ایک ادبی شوربہ، اے کباب آف اے ورسٹائل جینیس، اور ایک دانش سے بھرپور یا ذہانت سے بھرپور ہمہ گیر کباب ہے. ایڈون آرنلڈ نے ایپٹلی، سوٹیبلی، بڑے مناسب انداز میں گلستان کو امور خانہ داری کی اصطلاحات میں بیان کرتے ہوئے دانشورانہ پلاؤ، ادبی شوربہ اور ذہانت سے بھرپور عالمگیر کباب کہا ہے. The readers are sure to enjoy these parables، امید کی جاتی ہے کہ قارئین ان پیرابلز سے، ان حکایات سے لطف اٹھائیں گے. as food for thought، جو ان کے خیالات کے لیے ایک خوراک کا کام کریں گی. اسٹوڈنٹس اب ہم فرسٹ پیرابل پڑھتے ہیں کہ یہ کیسی حکایت ہے. ونس اے کنگ، ایک دفعہ ایک بادشاہ، اینڈ اے پرشین سلیو، اور ایک ایرانی غلام، ور سیلنگ ان دا سیم بوٹ، ایک ہی کشتی میں سوار تھے. The slave had never been at sea، غلام کبھی سمندر میں نہیں گیا تھا. and never experienced any calamity، اور نہ ہی اس نے کسی مصیبت کا مزہ چکھا تھا. کلیمٹی کہتے ہیں کیٹاسٹرافی کو، مس فارچون کو.
آفٹر سم ٹائم تھوڑی دیر کے بعد بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم کشتی کو طوفان نے آ لیا اینڈ اسٹارٹیڈ ٹاسنگ اور اس نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے. ٹاس ہوتا ہے رول ہونا, سوے راک ہونا. اٹ واز ویری انکنوینئنٹ فار دا پیسنجرز, یہ مسافروں کے لیے بہت بے چینی کا باعث بنے. آل ریمینڈ کوائٹ, تمام لوگ خاموش رہے, ایکسیپٹ دا سلیو who in fear of being drowned began to cry, جس نے ڈوبنے کے خوف کی وجہ سے چلانا شروع کر دیا, and tremble اور کپکپانے لگا, and created inconvenience for others, اور دوسروں کے لیے inconvenience بے چینی کا باعث بنا. The others tried to pacify him, دوسروں نے اسے مطمئن رکھنے کی, تسلی دینے کی کوشش کی, by kindness ہمدردی, and affection اور محبت کے ذریعے, محبت اور ہمدردی کے ذریعے اسے پرسکون رکھنے کی کوشش کی. But he didn't hear anybody, لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی. When the uneasiness lasted longer, جب بے چینی بڑھتی چلی گئی, the king also became displeased, تو بادشاہ بھی ناراض ہوا, تو بادشاہ کو بھی ناگوار گزرا. ان دا بوٹ, اس کشتی میں, دیر ہیپن ٹو بی اے سارجنٹ, ایک سارجنٹ ہوا کرتا تھا, ہو سیڈ, جس نے کہا, ود یور پرمیشن, آپ کی اجازت ہو, میں آئی کوائٹن ہم, تو کیا میں اس کو چپ کرا دوں. اٹ ول بی اے گریٹ فیور, آپ کا بہت شکریہ ہوگا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دا کنگ سیڈ, بادشاہ نے کہا. The sergeant ordered the slave to be thrown, سارجنٹ نے حکم دیا کہ غلام کو into the water, پانی میں پھینک دیا جائے. سارجنٹ نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے, so that تاکہ he could have experienced the true danger of life, وہ زندگی کے اصل خطرے کا مزہ چکھ سکے. 2 persons threw him in the sea, 2 لوگوں نے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. And when he was about to be drowned, جب وہ ڈوبنے والا تھا, they pulled him back to the boat, انہوں نے واپس اسے کشتی میں کھینچ لیا. And he clung in the stern, clung ہوتا ہے چمٹ جانا, hold on پکڑ لینا, اور اس نے, stern ہوتا ہے پچھلا حصہ, rear part of the boat, اور اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ تھام لیا. Then he sat down, پھر وہ بیٹھ گیا, and remained quiet, اور خاموش رہا. This appeared strange to the king, یہ چیز بادشاہ کو بہت ہی عجیب و غریب محسوس ہوئی. Who couldn't comprehend the wisdom in the action, وہ بادشاہ جو اس عمل کے پیچھے والی حکمت عملی کو نہ سمجھ سکا. Taken by the sergeant, جو سارجنٹ نے اختیار کی تھی. And he asked for it, اور اس نے اس کے لیے سوال کیا. The sergeant replied, تو سارجنٹ نے جواب دیا, before he had experienced the danger of being drowned, ڈوبنے کے خطرے کا مزہ چکھنے سے پہلے, he knew not about the safety of the boat, وہ کشتی کی سلامتی کو نہیں جانتا تھا. A man does not realize the worth of safety, ایک آدمی تحفظ کی قدر کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتا, from misfortune, مصیبت سے تحفظ کی قدر کا اس وقت تک احساس نہیں کرتا, until he has tasted it, جب تک وہ اس کا مزہ چکھ نہ لے. یہ تھی اسٹوڈنٹ پہلی حکایت, پہلی پیرابل, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ کیا نکلتا ہے, اس کا مورل لیسن. یہ اس پہ سوال بھی سم ٹائم بورڈ میں آ جاتا ہے جو آپ کو ایکسرسائز میں نہیں ملے گا, اور سوال یہ ہے کہ اس پیرابل کا مورل لیسن کیا ہے. یہ آخری سینٹنس آپ کی پیرابل کا, کہ a man does not realize the worth of safety from misfortune until he has tasted it. آپ نے اس کویسچن کو تیار کر لینا ہے. سب سے فرسٹ پیراگراف کے اندر سے 2 MCQs بھی نکلتے ہیں کہ آرنلڈ نے کیا کہا اور ایڈون نے کیا کہا, ایڈون آرنلڈ نے کیا کہا اور امرسن نے کیا کہا.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہ آج کا لیکچر ختم بھی ہوتا ہے کہ آج ہم نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے اور ایک کویسچن فرسٹ پیرابل کا میں نے آپ کو دیا ہے ایکسٹینسو کویسچن کہ اس کا مورل لیسن کیا نکلتا ہے. اس کو آپ بہت اچھے سے تیار کیجیے گا، اس کے ساتھ سینونیمز بھی تیار کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.